بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ حضرت نے ماشاءاللہ پچھلے سال سے اب تک تقریباً 1 سال کمپلیٹ ہو گیا، پچھلے شعبان سے گفتگو شروع کی تھی، اور اتنے تسلسل سے ٹی ٹی پی اور ہم پاکستان پہ حملوں کے خلاف گفتگو کی ہے کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی عالم نے اتنی زیادہ گفتگو کی ہو۔ تو اب جو ہے وہ یہ سلسلہ یعنی اسٹیبلش ہو گیا، حضرت کا موقف اسٹیبلش ہو گیا، اور کوئی اور عالم دین جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب، انہوں نے بھی بہت واشگاف انداز میں اپنا موقف دیا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے تعلیمی مصروفیات میں لگ گئے ہیں۔ تو اسی طرح جامعۃ الرشید کی طرف سے موقف بہت وضاحت سے آ چکا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی افغانستان کی طرف سے یا ٹی ٹی پی کے مدارس یا ان کے خانقاہوں کی طرف سے یا ان کے دینی لوگوں کی طرف سے اس کا کوئی جواب آ رہا ہو کہ اس بیانیے کا توڑ کرنا ہو۔ تو اب استاد صاحب اس موضوع کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جی جزاکم اللہ۔ اصل میں اس کی 2-3 اس کی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ جتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ برپا ہے اور وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس کے اعداد و شمار دیکھ لیں، اس کی سنگینی دیکھ لیں، اور جس بنیاد پہ یہ ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جہاد کی غلط تشریح، اسلامائزیشن کے غلط طریقے، اور جمہوریت وغیرہ کے حوالے سے غلط فتوے، اور خلافت کا جو غلط تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں، اور تکفیر کے جو ہمارے دین میں شریعت میں اصول ہیں اس کی غلط تشریح۔ تو یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی تو میں بھی رک جاؤں گا۔ جس بڑے پیمانے پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں، تو بیماری تو بڑھ رہی ہے، اور ڈاکٹر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دوا ایک دفعہ آپ نے دوا دے دی ہے تو کافی ہے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ دوا مزید بڑھاتا بھی رہے گا، خوراک میں بھی اضافہ کرے گا، تبدیلی کرے گا، پرہیز میں بھی تبدیلی کرے گا۔ تو جتنی بڑی یہ نظریاتی ایک فتنہ ہے یہ، اور اس نے ہمارے پورے خطے کو اس طریقے سے لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اگر اس کو ہم نے نہ روکا گیا تو شاید 1 صدی تک اس کو ہم بھگتتے رہیں۔ کیا خلافت بغداد میں جن لوگوں نے خلافت بغداد کے سقوط کے اسباب پیدا آج تک بھگت رہے نہیں بھگت رہے؟ اس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جس بڑے پیمانے پہ کوشش ہو رہی ہے، اور وہ جاری ہے، اور مسلسل اس کو بڑھا رہے ہیں، تشکیلات بڑھا رہے ہیں، ان کی سپورٹ بڑھ رہی ہے، ان کا اسلحہ زیادہ دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے مدارس کی طرف سے، مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی اس کے اوپر بول نہیں رہا۔ اگر وہ بول لیتے تو میرے لیے بہت آسانی ہوتی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فتنے کے خلاف بولتے، جب تک یہ فتنہ ہے اس کے خلاف بولتا رہنا یہ شرعاً فرض بھی ہے، اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے کہ جب تک کوئی جنگ ہو رہی ہے تو اس جنگ سے آپ لڑتے رہیں۔ تو یہ جنگ ہے بہت بڑی۔ دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق معلومات سے بھی، بہت سارے علماء ایسے ہیں، علماء کرام، جن کو اتنی معلومات نہیں ہے، اور معلومات کے ہونے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے کسی چیز کے فرض واجب ہونے میں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امرأۃ مسلمۃ بالمشرق وجب علی اہل المغرب تخلیصها، ایک جزیہ ہے کہ اگر مشرق میں کوئی عورت مسلمان گرفتار ہو جائے تو اہل مغرب پر اس کو چھڑانا فرض ہے، بشرطے ان کو علم بھی ہو اس کا۔ تو بہت سارے ایسے علماء ہیں یقینی طور پر جن کو معلومات نہیں ہے، یا ان کو غلط معلومات دی جا رہی ہیں، یا جو میری معلومات ہیں پورا ان کو اطمینان نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک مسئلہ وہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم اس بات کو ثابت کریں، اور وہ ہمیں موقع دیں۔ ایسے علماء کرام جو شک میں مبتلا ہیں وہ ہمیں موقع دیں، ہم ان کو دکھا دیں گے، بالمشافہ دکھا دیں گے کہ وہاں سے کتنے بڑے پیمانے پر دراندازی ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ 1988 سے لے کر 15 اگست 2021 تک جو جامعۃ الرشید سے، دارالفتاء والارشاد سے جو اخبارات چھپتے رہے، ہفتہ روزے چھپتے رہے، جس قسم کی وہاں سے تحریکوں میں حصہ لیا جاتا رہا، اور وہ شرعاً ٹھیک تھا، ہم اس کو اس وقت بھی جہاد سمجھتے تھے، آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، نہ صرف کہ ٹھیک تھا بلکہ ہمیں اس پر فخر ہے، اور جن لوگوں نے اس میں اپنا وقت لگایا، جانیں دی، وہ بالکل صحیح جگہ پہ لگائی انہوں نے۔ تو اتنا حصہ تو کسی نے نہیں لیا، اور اتنا نام بھی کسی کا استعمال نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ جو ہمارے اخبارات میں جو مضامین چھپتے رہے، ان مضامین کے اندر ایک ملفوف انداز میں اس قسم کے نظریات بھی دیے جاتے رہے، جان بوجھ کر یا غیر شعوری طور پر، یا لوگ اس کو اپنے لیے سمجھتے رہے۔ تو اس لحاظ سے جامعۃ الرشید کے اوپر یہ بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ جو بھی فتنہ و فساد اس عنوان سے ہو رہا ہے تو ہم اس عنوان کی وضاحت بھی کریں، لوگوں کے نظریات کی بھی اصلاح کریں، اور امت مسلمہ کی جو واحد ایٹمی طاقت ہے، ملک ہے، ریاست ہے، اور جس ریاست کے ذمے اب حرمین شریفین کی بھی حفاظت ہے، جن افواج کے ذمے،
تو ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اور جو لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ خوارج تو اہل سنت والجماعت سے باہر کے لوگ ہیں نا، اور ان کا خاتمہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سوء خاتمہ سے بچانے کے لیے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق کھڑے ہونے کے لیے، اس نظریے کی اصلاح کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ضرورت ہے. اور جب آپ اس پھیلے ہوئے نظریے کو آپ دیکھیں گے کتنے بڑے پیمانے پر یہ نظریہ، یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر اس حوالے سے خاموشی طاری ہے، اور کتنے متنوع انداز میں اس کے لیے سہولت کاری جاری ہے، اور کس بڑی شدت اور قوت کے ساتھ افغانستان سے اس کی سرپرستی جاری ہے، اس کی مدد جاری ہے، اس کے سامنے اس کے ہوتے ہوئے اگر مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں جامع رشید کو، تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں، بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں. باقی لوگوں کا خوش رہنا یہ ضروری نہیں ہے. لوگ اگر لا یعرف الحق بالرجال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حق رجال سے نہیں پہچانا جا سکتا، کہ اب رجال سے فیصلہ کریں کہ یہ حق غلط ہے. اعرف الحق ثم اہلہ، پہلے حق کو پہچانے اور پھر اہل حق کو پہچانے. تو پہلے حق تو معلوم ہو، اور حق معلوم ہوگا حقائق سے. حق کیسے معلوم کریں گے؟ آپ حقیقت پر جائیں. جب آپ حقائق پر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس تیز ترین جو رفتار ہے اس کی وجہ سے بہت سارے علماء کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ سنبھل سکے. اس لیے مجھے بہت زیادہ بولنا پڑ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس دن ہمارے علماء کرام، ہمارے مدارس کے حضرات، ہماری مذہبی جماعتیں، سیاسی مذہبی جماعتیں اس بات کو سمجھ جائیں گی، اس دن استاد بالکل خاموش ہو جائے گا، بالکل نہیں بولے گا. لیکن جب تک یہ قتل عام جاری ہے، خون ریزی جاری ہے، اور انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی پراکسی جاری ہے، اور اس کے لیے ہمارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے مجھے بولنا ضروری ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو، مذہبی جماعتوں کو توفیق عطا فرمائے وہ اس حقیقت تک پہنچیں. اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو مجھ سے ان کو معلومات چاہیے، میں معلومات دینے کے لیے تیار ہوں. جی